أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم بھائیو، سورة الصف کی جو آیت میں اللہ نے فرمایا اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کے مال خرید لیے، ان کی دولت خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جو عملی زندگی ہے، مومن جو قربانیاں دیتا اپنے جان کی، اپنے مال کی، اس کو ایک بزنس اور ایک تجارت سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ اور سورہ فاطر میں فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ تو بھائیو، ان آیتوں سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی عملی زندگی کو ایک تجارت سے تشبیہ دی ہے، مگر یہ تجارت کیسی تجارت ہے؟ یہ تجارت یہ جنت کا سودا ہے،
یہ دنیاوی منافع کی تجارت نہیں، یہ جنت کا سودا ہے، یہ آخرت کی تجارت ہے، آخرت بنانے والی اور آخرت کمانے کی تجارت ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں کچھ جنت کے خریدار ہیں اور یہاں کچھ جہنم کے خریدار ہیں۔ یہاں سودا ہو رہا ہے، یہاں دو طرح کے بازار ہیں، ایک طرف جنت مل رہی ہے اور ایک طرف جہنم مل رہی ہے۔ اپنی خواہشات پہ عمل کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹھکرانے والے، یہ جہنم کے خریداری ہیں۔ اور اپنی خواہشات پہ روک لگانے والے، اپنے نفس کو لگام دینے والے، اللہ اور اس کے فرامین پر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے، یہ جنت کے خریدار ہیں جو جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ بھائیو، کاروبار میں ہوتا یہ ہے، بزنس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف وہ چیز ہوتی ہے جو خریدی جا رہی ہوتی ہے اور ایک طرف سرمایہ ہوتا ہے، وہ دولت ہوتی ہے، وہ مال ہوتا ہے اور وہ کیپٹل ہوتا ہے جس سے چیز خریدی جاتی ہے۔ اس سودے میں، اس تجارت میں جو اہل ایمان کی تجارت ہے، خریدی جانے والی چیز جنت ہے۔ جنت خریدی جا رہی ہے اور جس قیمت سے جنت خریدی جا رہی ہے وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، ہماری آرزویں ہیں۔ جنت خریدنا ہے، ان تمام چیزوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، ارمانوں خواہشات کی قربانی کے بعد ہی جنت ملا کرتی ہے، یاد رکھنا۔ اور جنت محض تمناؤں سے نہیں ملا کرتی، جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملا کرتی، اور جنت کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ قرآن مجید نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ قرآن خطاب کر کے کہتا ہے اے مومنو، کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں تم ایسی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی، حالانکہ ابھی تم پر وہ امتحانات نہیں آئے، جو امتحانات اور جو آزمائشیں کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پہ گزر چکی۔ مستهم البأساء والضراء، ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، فقر و فاقہ لاحق ہوا، وزلزلوا، اور اتنی آفتیں آئیں اور ایسی آزمائشوں سے وہ گزارے گئے کہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے کرتے پیغمبر بھی اور پیغمبر کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ آیت ہم سب سے مخاطب ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہ آیت صحابہ سے مخاطب تھی، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی اے نبی کے صحابیوں، تمہیں ان کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان گزر چکے، کہ ان میں سے کسی کو آرے کے ذریعے سے چیر کر اسی طرح سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا جس طرح لکڑی چیری جاتی ہے، اور ان میں سے کسی کو لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے اس کے جسم کا گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے جنت کی اتنی بھاری قیمت چکائی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی ایسی قیمت چکانی ہے۔ قرآن نے صحابہ سے خطاب کر کے کہا تھا، اب قرآن ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے صحابہ کو نمونہ بنا کر۔ ہمیں اس آیت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں آسانی سے مل جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کی جو بھاری قیمت چکائی ہے، جنت کی طلب میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں جب تک ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آئیں گی جنت کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سنو ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ تعالیٰ کا سامان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سودا ہے، جنت کا سودا ہے، اللہ کا سامان جنت ہے، اور اسے خریدنے کے لیے بڑی مہنگی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ
حضرات صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے. صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے. صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. جابر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے والد ہیں عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ. دیکھو انہوں نے جنت کی کتنی بھاری قیمت چکائی. بوڑھے صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں دشمن 3000 کی تعداد میں آ رہا ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کل صبح ہمیں نکلنا ہے. مدینے میں اعلان ہو گیا تو یہ بوڑھے صحابی، بزرگ صحابی اپنے بیٹے جابر کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں جابر دیکھو کل میں جنگ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. حالانکہ بھائیوں قرآن نے کہا ہے جو بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ جہاد سے مستثنا ہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھے رہے کوئی حرج نہیں. لیکن عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ضرور تھے، جنت کی طلب ایسی تھی، جنت کا شوق ایسا تھا کہ شوق شہادت میں جنگ میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے جابر کو بلا کے کہا کل میں شریک ہو رہا ہوں. اور اپنے بیٹے جابر سے کہا جابر اپنی بہنوں کا خیال رکھنا میرے بعد. جابر اپنے بہنوں کا خیال رکھنا. کیوں میرے بھائیوں؟ بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں. 9 بیٹیوں کا یہ بوڑھا باپ، 9 بیٹیوں کے ایک بھائی تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ. کہا میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا جابر، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ کل سب سے پہلے شہادت سے سرخرو میں ہوں گا انشاءاللہ. یہ کہا دوسرے دن میدان جنگ کا رخ کیا اور طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے صحابی یہی عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. جیسے ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی. یہی مطلب ہے اس حدیث کا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہی مطلب ہے. سچے دل کے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا کہ کل کی صبح میں جام شہادت سب سے پہلے نوش کروں گا، اور شہادت انہیں مل کر رہی. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کیا نعوذ باللہ عالم الغیب تھے؟ کیا انہیں معلوم تھا کل کیا ہونے والا؟ نہیں، عالم الغیب نہیں تھے. وہ اپنے دل کے عزم اور ارادے کا اظہار کر رہے تھے اور ان کے عزم اور ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا اور سب سے پہلے شہادت انہیں عطا کی. غور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. ایک باپ، بوڑھا باپ جس کی سرپرستی میں جس کے گھر میں 9 بیٹیاں پرورش پا رہی ہوں، ایک بوڑھا باپ اپنے گھر میں 9 نوجوان بیٹیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. آج کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، کسی کو اللہ 1-2 بیٹیاں دے دے، ان 2-1 بیٹیوں کی وجہ سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. بیٹی کی پرورش بڑا مسئلہ، بیٹی کی نگہداشت بڑا مسئلہ، بیٹی کی تربیت بڑا مسئلہ، بیٹی کو شادی کر کے دینا بڑا مسئلہ. اسی لیے آج والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر کب سے کرتے ہیں؟ جس دن گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی وہیں سے انہیں شادی کی فکر دامنگیر ہوتی ہے. واقعتاً بیٹی کی پرورش بڑا مسئلہ ہے. یہاں 1-2 بیٹیوں کی بات نہیں، یہاں 9 بیٹیوں کی بات ہے. ایک باپ اپنی 9 نوجوان بیٹیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرتا ہے. کیا عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنی بچیوں کی محبت نہ تھی؟ کیا اپنی بچیوں کا دکھ نہ تھا؟ اپنی بچیوں کے مستقبل کی فکر نہ تھی؟ تھی، ضرور تھی. ان کے دل کی ہر دھڑکن میں بچیوں کی محبت تھی، لیکن جنت کی محبت ان سب پہ غالب تھی، جنت کی طلب ان سب پہ غالب تھی. شوق شہادت میں انہوں نے میدان جنگ کا رخ کیا اور شہید ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد کو ایک قبر میں ایک اور صحابی کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا. میری خواہش ہوئی کہ میں اپنے والد کو نکال کر علیحدہ دفن کروں. ان کی تدفین کے 6 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت لی.
جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے قبر کی کھدائی کی اپنے باپ کو نکالنے کے لیے، میں کیا دیکھتا ہوں، میرے باپ کی لاش 6 مہینے گزرنے کے بعد جیسی کی ویسی تازہ ہے، بالکل صرف کان کے حصے میں کچھ کمی آئی تھی، باقی پوری لاش جیسی کی ویسی تازہ ہے جیسے کہ ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کی شہادت مقبول ہو گئی اللہ کے نزدیک، ان کی شہادت منظور ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کرامت سے ان کو سرخرو فرمایا۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے جنت کی کتنی بھاری قیمت ادا کی۔ اسی طرح سے اسی جنگ احد کے واقعات میں ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے، ایک صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی تھے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے جا وجہ اعلان کیا ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، جو نابینا ہے اس پر کوئی حرج نہیں، جو لنگڑے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں، جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان پر جہاد فرض نہیں ہے۔ لیکن شوق شہادت اور جنت کی طلب ایک ایسی چیز ہے کہ صحابی معذور تھے، مجبور تھے، لنگڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگڑتے لنگڑتے آئے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی بتائیے آج اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، جام شہادت نوش کر لوں، کیا میں اسی طرح لنگڑتے لنگڑتے جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں داخل ہو جاؤ گے تم اسی طرح لنگڑتے ہوئے۔ دشمن کی صف میں داخل ہوئے، شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح مقبول ہوئی اور منظور ہوئی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں مستند ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کے بازو تھی، دونوں صحابہ کی قبریں آزو بازو تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یعنی عہد خلاف پورا عہد نبوی گزر گیا، پورا عہد خلافت راشدہ گزر گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیلاب آ گیا، اور سیلاب آ کر ان کی قبر سے مٹی ہٹ گئی، لاشیں باہر آ گئی۔ دنیا والوں نے دیکھا 45 سال کا عرصہ ان کی تدفین پہ گزر چکا تھا، لیکن ان دونوں کی لاشیں جیسی کی ویسی تازہ تھیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ کرامت تھی، یہ اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم صحابیوں کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے، ان کے شوق شہادت کو قبول کرتے ہوئے جنت کی جو بھاری قیمت انہوں نے چکائی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس قدر منظور ہوئے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاشوں کو اللہ نے تازہ رکھا۔ بھائیو یاد رکھنا، قانون اور دستور کی حیثیت سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی لاشوں کو مٹی نہیں کھایا کرتی، قیامت تک مٹی نہیں کھائے گی، لیکن انبیاء اور رسول کے علاوہ اللہ جن کو چاہے رکھے، ہمیں نہیں معلوم۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ دکھا دیا ہمیں معلوم ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ اور عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اگر 45 سال کے عرصے تک ان کی لاش باقی رہی تو ضروری نہیں کہ وہ قیامت تک باقی رہے، ضروری نہیں کہ قیامت تک باقی رہے، اس وقت تک وہ باقی تھی، ہمیں اتنا علم ہے، اور وہاں تک ہم کہیں گے یہ تو انبیاء اور رسول کے سلسلے میں ہے کہ قیامت تک ان کی لاشوں کو مٹی نہیں کھاتی، تاہم اس سے ان کی کرامت ضرور ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے اعزاز سے انہیں نوازا اور ان کی قدر مقبول ہوئی۔ مال کی اگر بعد میں جنت کی جستجو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسی مالی قربانیاں دی، یہ جنگ تبوک کا جنگ کی تیاری، جی ہاں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجمعین لو، اس لیے کہ ابھی تبوک جانا ہے اور رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے، مسافت بڑی سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی میں نکلنا بڑا دشوار تھا، اور ہتھیار کی قلت تھی، ادھر غذائی اجناس کی قلت تھی، ادھر بڑے رقم کی ضرورت تھی، بڑے ہتھیار کی ضرورت تھی، بڑی تیاری کی ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خرچ کرنے پہ ابھارا، اور آپ نے بشارت دی کہ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، آپ نے فرمایا جو شخص جنگ تبوک کے لیے ہمارے فوجیوں کو مسلح کرے گا، اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद खलीफा सालिस खलीफा सुवम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु 10,000 दिरहम लेकर आए, 10,000 दिरहम लेकर आए और अल्लाह के नबी के हाथ में थमा दिए। दिरहम की क्या कीमत थी अंदाजा लगाओ। आहदे नबवी में 1-2 दिरहम में एक बकरी आ जाया करती थी। 10,000 दिरहम लेकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थमा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के लाए हुए दिरहमों को अपने हाथ में लिए हुए थे, एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर रहे थे और फरमाए जा रहे थे मा ज़र्रब्ना अफ़्फ़ान मा अमिला बाद हाज़ल यौम। आपने कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने आज वो नेकी कर ली है, वो अमल कर लिया है, आज के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो चाहे कर ले, अब जन्नत में जाने से उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। इसी मौके पर मजीद माल की जरूरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ गए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से खिताब करके उबारा, उन्हें खर्च करने पे उबारा, उन्हें इंफाक की तालीम दी और कहा कि हमें बड़ी जरूरत है, इस वक्त फौजियों को मुजाहिदीन की तैयारी के लिए बड़ी जरूरत है, लोगों खर्च करो। कौन है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा? उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे, तिरमिज़ी की रिवायत है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और कहा अल्लाह के नबी मेरी जानिब से अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट में देता हूं। वो भी कैसे 100 ऊंट? ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए 100 ऊंट में अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं। बैठ गए, फिर आपने फरमाया कि लोगों मजीद कौन देगा? दूसरी मर्तबे भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे, दूसरी मर्तबे भी उठ के कहा अल्लाह के नबी मजीद 100 ऊंट में मेरी जानिब से देता हूं, ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए 100 ऊंट। फिर बैठ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया तो तीसरी मर्तबे भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे और तीसरी मर्तबे भी उन्होंने मजीद 100 ऊंट ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए मुजाहिदीन के लिए वक्फ किए कि अल्लाह के नबी ये ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए ऊंट 300 ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े हुए तमाम सहाबा के मजमे के सामने फिर एक और मर्तबे शहादत दी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में कि आज उस्मान ने वो नेकी कर ली है कि आज के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो करना है कर ले, जन्नत में जाने से उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। भाइयों, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं जो दुनिया कमाते थे दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए, मेहनत करते थे दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए, मशक्कत भरे काम करते थे दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है जब वो आयतें नाज़िल हुई कुरान में जो खर्च करने की तालीम दे रही थी, अल्लाह के रास्ते में इंफाक की तालीम दे रही थी, गरीबों को देने की तालीम दे रही थी। कुछ सहाबा ऐसे थे जो खुद गरीब थे, खुद नादार थे, खुद कंगाल थे, लेकिन इंफाक की तालीम दी गई, खर्च करने की तालीम दी गई तो इन सहाबा ने क्या किया? वो मदीने के मार्केट जाया करते थे, मदीने के बाजार जाया करते थे और बाजार जाकर मजदूरों की तरह से मूठे ढोया करते थे, लोगों का बोझ ढोया करते थे और जो भी आमदनी होती थी उसको ला के अल्लाह के रास्ते में गरीबों पे खर्च किया करते थे। देखो कमाने जा रहे हैं, जाते हुए नीयत क्या है? जाते हुए नीयत यह है अब जो भी आमदनी होगी अल्लाह के रास्ते में हमें खर्च करना है, गरीबों को देना है, खुद गरीब है और अल्लाह के रास्ते में देने और खर्च करने का ये जज्बा। ये ऐसी मिसालें हैं, ये ऐसे नादिर नमूने हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हमें हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियों में मिलेंगे। आसमान से वही नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, वही नाजिल हुई कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि उस वक्त तक तुम हकीकी नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। जन्नत चाहते हो तो अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। हम खर्च जरूर करते हैं लेकिन हम में से कौन कितने ऐसे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में पसंदीदा चीज को देते हो? हम गरीब को खिलाते हैं, खाना देते हैं, कब देते हैं? घर वाले सब खाकर जब बच जाता है, खाना सड़ जाता है, वो खाना उठा के देते हैं। ताजा पका हुआ खाना देने की हमें तौफीक नहीं होती। कपड़ा हम पहनते हैं, पहनकर पूरी तरह से बोसीदा कर देते हैं और बोसीदा होने के बाद हम गरीब को देते हैं। नया कपड़ा गरीब को सिलाने की तौफीक नहीं होती। कुरान कहता है नेकी, आला नेकी और हकीकी नेकी ये है जो चीज हम अपने लिए पसंद कर दें वो चीज अल्लाह के रास्ते में दें। यह आयत जब नाजिल हुई सहाबी रसूल अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु आए और आकर कहा ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने हमसे अपना पसंदीदा माल मांगा है, अपना पसंदीदा माल उसके रास्ते
راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے. اے اللہ کے نبی میرے باغیچوں میں بیروحا کا جو باغیچہ ہے، بیروحا یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغیچہ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کھجور کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے. عموماً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی گواہ رہیے آج میرا سب سے پسندیدہ مال جو بیروحا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. بھائیو غور کریں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے، اپنی جان کی شکل میں، اپنے مال کی شکل میں، اور اپنے بچوں اہل اولاد کی محبت کی قربانی کی شکل میں. واقعتاً یہ دنیا آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ دنیا اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا آرزوؤں کی قربانی دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہشات کی قربانی دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا اپنی ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے. اپنی ہر آرزو پوری کرنے کی سوچ، اپنی ہر تمنا پوری کرنے کی سوچ، اپنی ہر خواہش اس دنیا میں پوری کرنے کی سوچ یہ کافرانہ سوچ ہے. مومن اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری تمنائیں باقی رہتی ہیں، اس کی آرزویں باقی رہتی ہیں، اس کی خواہشات کی بھوک باقی رہتی ہے، اور مومن اپنی یہ بھوک مٹاتا ہے کہاں؟ جنت میں جا کر. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. کل قیامت کے روز کافروں کو جب جہنم پہ پیش کیا جائے گا، کافروں کو جب جہنم آگ پر پیش کیا جائے گا، کافروں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں لوٹ لی، تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے، ہر طرح کا آرام دنیا میں لوٹ لیا، ہر طرح کا چین تم نے دنیا میں کر لیا. آج تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب کے سوا کچھ نہیں، آج تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب کے سوا کچھ نہیں. ایک مومن آخرت کی خاطر جنت کی خاطر یہاں وہ بڑی محنت کرتا ہے، وہاں پانے کے لیے یہاں کھونا پڑے گا. وہاں وہی شخص پائے گا جو یہاں کھونے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو یہاں گما کر جائے گا وہاں وہ کمائے گا انشاءاللہ تعالی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت دنیا کی حیثیت کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں میں. کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو جو کہ دنیا کا سب سے آرام پسند شخص، جس کی زندگی بڑے چین میں گزری ہوگی، سکون میں گزری ہوگی، عالیشان بنگلوں میں رہا ہوگا، اور تکلیف کیا چیز ہے، غم کیا چیز ہے، ٹینشن کیا چیز ہے اسے کوئی خبر نہ ہوگی. پوری انسانی تاریخ کا سب سے مالدار ترین شخص اور سب سے آرام پسند شخص، اس کو لایا جائے گا کل قیامت کے دن، اور لا کر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے جہنم میں ڈبو کر اٹھایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا جانتا ہے آرام کسے کہتے ہیں، جانتا ہے سکون کسے کہتے ہیں، جانتا ہے کہ راحت کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کی تکلیف نے دنیا کی ساری راحت بھلا دی ہوگی. وہ کہے گا پروردگارا مجھے نہیں معلوم کہ آرام کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ راحت کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ چین اور سکون کس چڑیا کا نام ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک مومن لایا جائے گا جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے پریشان حال مومن تھا، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار تھا، لیکن اس کی زندگی حادثات میں گزری، پریشانیوں میں گزری، ٹینشنوں میں گزری، آفتوں میں گزری. دنیا کا سب سے زیادہ ستایا ہوا انسان، دنیا کا سب سے پریشان حال انسان مومن لایا جائے گا، اور ایک سیکنڈ کے لیے جنت کی سیر کرائی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تو جانتا ہے تکلیف کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، آفت کسے کہتے ہیں، اور ٹینشن کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کی جنت کی سیر دنیا کی ہر قسم کی تکلیف کو بھلا دے گی. وہ کہے گا پروردگارا ایسی نعمتوں میں خود کو محسوس کر رہا ہوں کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، مصیبت کس چڑیا کا نام ہے، مجھے کوئی خبر نہیں. تو بھائیوں کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ کوئی انسان اس دنیا کے لیے، جو دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر نعمت فانی ہے، یہاں کی ہر نعمت وقتی ہے، یہاں کی ہر نعمت عارضی ہے، یہاں کی ہر نعمت وقتی ہے،
इस दुनिया के लिए उस आखिरत को दबा कर ले जो आखिरत के दायमी है, जो आखिरत के हमेशा रहने वाली है, जो आखिरत के हमेशा बाकी रहने वाली है। कुरान ने कहा बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। कुरान ने कहा बल तुसिरून अल हयात दुनिया, ऐ इंसानों तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम्हारे जीने का अंदाज ये बताता है कि तुम दुनियावी जिंदगी के मतवाले हो, तुम दुनियावी जिंदगी के आशिक हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। लिहाजा भाइयों, ये दुनिया दी गई आखिरत कमाने के लिए, जन्नत कमाने के लिए। कामयाब जिंदगी वो है जो जन्नत की तलब में लगाई जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह यानी मजमाइन का तर्ज जिंदगी ये बताता था कि वो जी रहे हैं जन्नत के लिए, वो मेहनत कर रहे हैं जन्नत के लिए, वो शबो रोज उनके गुजर रहे हैं जन्नत के लिए। और आज हम दुनिया के इस तरह से आशिक बने हुए हैं, दुनिया के इस तरह मतवाले बने हुए हैं कि हमारे सामने सिर्फ दुनिया दुनिया ही है और हम सुबह से शाम तक दुनिया दुनिया कहा करते हैं। आखिरत हमारी नजरों से ओझल है। याद रखना, आखिरत फरामोशी के साथ गुजारी जाने वाली जिंदगी नाकाम जिंदगी है, नामुराद जिंदगी है। भले से इंसान आखिरत को भूलकर कितना लखपति अरबपति क्यों ना बन जाए, कितना बड़ा ओहदेदार और मनसबदार क्यों ना बन जाए, नाकाम है जिंदगी, वो फेल है, वो जिंदगी है, वो नामुराद है ऐसा शख्स। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगियों को जन्नत के साये में गुजारा करें, हम जन्नत की खातिर जिए, अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा हासिल करने के लिए जिए। अल्लाह ताला कहने वाले को और सुनने वालों को इस बात की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।